بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 122 اور آیت نمبر ہے 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ إِن يَمْسَسْكُمْ، اگر پہنچی ہے تمہیں قرح چوٹ، مصیبت، فقد مس القوم تحقیق پہنچ چکی ہے اس قوم کو بھی قرح مصیبت چوٹ مثلہ اسی کی مثل، وتلک الایام یہ دن نداولها بین الناس ہم اسے لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ جانے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ اور یہ بھی جان لے اور بنا دے تم میں شہداء، واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بات ہو رہی تھی احد کے میدان کی، غزوہ احد۔ غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو چوٹ لگی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، دل غم تھے، پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان یمسسکم قرح، قرح کہتے ہیں اس چوٹ کو جو ہتھیار سے لگی ہو، جنگ کے میدان میں ہتھیار سے آج کل گولی لگ جائے یا کوئی بھی ہتھیار سے لگی ہوئی چوٹ کو قرح کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے، تمہارے شہید ہوئے ہیں، فقد مس القوم تو یاد کرو اس سے پہلے کیا ہوا بدر میں، تمہارے اس دفعہ 70 شہید ہیں، اس دفعہ 70 کافر مارے گئے تھے، فقد مس القوم قرح مثل اسی کی مثل ان کو بھی چوٹ پہنچی تھی، تو بدر کے میدان میں ان کے 70 مارے گئے، یہاں اب تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک طرح کا نصیحت کی ہے دلوں کی تسلی کے لیے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام ایک طرح کا نہیں رہتے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ اگر آج آپ کی دن میں یا آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو دن کا اجالا بھی ہوگا، اور اگر اجالا ہے تو انسان کو فکر کرنی چاہیے اندھیرا بھی آ سکتا ہے، رات بھی آ سکتی ہے، تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو جنگ احد میں خاص طور پہ جب صحابہ کرام شہید ہوئے، منافقین نے بہت زیادہ زبان درازی کی تھی، وہ کہتے تھے، اور ساتھ ان کے یہود بھی تھے، لو جی اللہ کا نبی سچا کیسے ہو سکتا ہے، نبی جنگ کرنے جائے اور ہار جائے، نبی کو شکست ہو جائے، یہ نبی سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ اعتراض اٹھا دیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں گویا ایک طرح کا جواب دیا ہے کہ حق اور سچ، یعنی فتح اور شکست حق اور سچ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ آج ہماری ملکی سیاسی صورتحال پر بہت بڑی آیت ہے یہ، جو جیت جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، جو ہار جاتا ہے اسے سمجھا جاتا ہے یہ ناحق ہے، جبکہ فتح اور شکست حق اور ناحق کی دلیل ہے ہی نہیں۔ جو حق ہے وہ حق ہے، بندہ ہار بھی جائے تو حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں، ایک اپنی زبان کا تیز ترار ہے،
وہ زبان کی تیزی کی وجہ سے مجھ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں زبان کی تیزی کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو وہ مت سمجھے وہ سچا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اپنے حق میں مہر لگوا لی، اس نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، فرمایا وہ یہ مت سمجھے وہ سچا ہے، میں اگر وہ جھوٹا ہے تو میں اس کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں دے رہا، اس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ دے رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، لازمی نہیں ہے جس کو شکست ہو گئی ہے وہ غلط تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی سچا ہو سکتا ہے وہ بھی سچا ہو، اور وہ شاید اپنی کسی ناکامی کی وجہ سے ہارا ہے، لیکن ہے وہ سچا، زبان کا تیز نہیں ہے، بات اچھی طرح نہیں کر سکتا، تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے لیکن لازمی نہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے، اور پھر ساتھ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھی فرمائی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، مومن کی ہر حال میں خیر ہوتی ہے۔ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ نعمت دے دے، فتح دے دے، وہ شکر کرتا ہے، وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اگر مومن کو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو مومن بندہ صبر کرتا ہے، وہ صبر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے، خاص طور پہ جہاد کے حوالے سے، میدان جنگ کے حوالے سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہوں نے میرے راستے میں لڑائی کی شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو مصیبت آتی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اگر آ گئی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، آپ کو شکست لگتی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، صبر کریں، وہی شکست آپ کے لیے نفع مند بن جائے گی جب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عورت تھی بیمار ہو گئی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام صاحب کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا جی بڑا، آپ دیکھ رہے ہیں بہت شدید قسم کا بخار ہے، اور ساتھ ہی اس نے بخار کو لان تان کرنے شروع کر دی، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، جس طرح عورتیں بعض اوقات ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخار کو گالی نہ نکال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخار کو گالی نہ نکال، تجھے پتہ نہیں ہے بخار انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کو جنگال سے پاک کر دیتی ہے۔ زنگ آلود لوہا اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے بخار انسان کو گناہوں سے صاف کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک طرح کی نعمت بھی ہے، اللہ تیرے گناہ معاف کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات مصیبتیں، پریشانیاں انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئۃ۔ ایک بندہ، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے رہتے ہیں نا یار میں ہر وقت مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہی رہتی ہے، یار میں ہر وقت بیمار ہی رہتا ہوں، مجھے شفا ملتی نہیں ہے، میرا مصیبت سے چھٹکارا ملتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا جو بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے ذمے ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، ایک بھی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوگا۔ وہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آتی رہی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں، بشرط یہ کہ وہ صبر کرتا رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ نوحہ کرے، آہوزاری کرتا رہے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے، پھر وہ نیکیاں، گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ صبر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کرتا رہے گا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں اللہ تعالیٰ فائدہ بیان کر رہا ہے تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کھٹا اور کھرے کی پہچان ہو جائے، کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے، منافقین کی پہچان ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت آئی ہے۔ قرآن کے اندر ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بہت سارے لوگ قرآن کہتا ہے ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہم بہت پہنچی سرکار ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہاتھ تنگ کر دیں ان کا، اذا ما ابتلاه ربه فیقول ربی اہانن، کہتے ہیں اللہ نے ہماری توہین کر دیا، ہم تو اچھے بھلے تھے، اللہ نے ہم پر یہ مصیبت ڈال دی ہے، وہ سارا ملبہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پہچان کرنا چاہتا ہے اللہ والے کون ہے جو مصیبت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، کون ہے جو نعمت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ،
اللہ نے تمہیں شہادت کا درجہ بھی تو دینا تھا نا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، شہید ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ احد کا میدان ہی ہے، صحابہ اکرام شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ اکرام کے جنازے پر فرشتے آسمان سے آئے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو غسیل ملائکہ کہتے ہیں، ان کو غسل فرشتوں نے دیا۔ ان کی بیوی آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میرے ساتھ ابھی بھی شادی ہوئی ہے، ابھی تو اس نے غسل بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں اسے غسل دینے کے لیے۔ تو یتخذ منکم شہداء، اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی تو دینا ہی تھا نا، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی میت کو، اس کی لاش کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، احد کے میدان میں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ مصیبت بھی تمہارے لیے ہم نے خیر بنا دی ہے، تمہارے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ آج وہ نیچا ہے تو اوپر بھی ہو سکتا ہے، آپ اوپر ہیں تو نیچے بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنا اچھا یہ ماڑا ہے، اس پر ظلم کر دیں۔ اگلی آخر میں کیا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ ظلم ہے۔ آپ کسی کو حقیر سمجھیں یہ ظلم ہے، اور کسی پر نہیں اپنے آپ پہ کر رہے ہیں ظلم، کسی کو حقیر سمجھ کر خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ کوئی ماڑا ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول رائی کا دانہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اب ایک بندہ سمجھتا ہے میں اچھا کپڑا پہن لوں، اچھا جوتا پہن لوں، تو کیا یہ بھی کبر ہے؟ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جمال ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر کیا ہے؟ فرمایا کبر یہ ہے حق کا انکار اور کسی کو حقیر سمجھنا۔ یعنی جو بندہ حق کا انکار کرتا ہے یا کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ کبر کر رہا ہے، تکبر، اور ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ حالات بدلنے میں دے نہیں رکھتا، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ واللہ لا یحب الظالمین، جو ایسا ظلم کرنے والے، اب دیکھیں نا مصیبت آ گئی، اب یہ بھی ظلم ہے، لو جی اللہ کو میں ہی ملا تھا مصیبت کے لیے، یہ بھی ظلم ہے، نوحہ کر دیا، یہ بھی ظلم ہے، یہ خود پر ظلم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ ظالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نبوت پہ منافقین نے بات کی تھی، تو فرمایا یہ بھی ظالم ہے، اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمان ہونا یہ بھی ظلم ہے، اللہ ایسے ظالموں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے ساری عمر نعمت دی ہے، تھوڑا سا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تیرا تنگ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمان ہو گیا، تو یہ بھی ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، اچھائی بھی آتی ہے، کبھی کبھی تنگی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھائی آ جائے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، تنگی آ جائے صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔